بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق کا آخری سبق ہے مادہ قیاس۔ اس سے پہلے ہم سورہ قیاس پڑھ چکے تھے، پھر اس کے بعد مادہ قیاس کی جو قیاس برہانی ہے اس کے اقسام، یعنی قیاس برہانی کی جو مقدمات تھی یقینیہ، اس کے بارے میں ہم نے سبق پڑھایا تھا۔ آج ہم سورہ قیاس اور مادہ قیاس اور پھر مادہ قیاس کی قسمیں جو وہ بیان کریں گے۔ سورہ قیاس یعنی قیاس کی وہ آیت جو اس کے مقدمات کی ترتیب دینے سے اور حد اوسط کے ملانے سے حاصل ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سورۃ قیاس، یعنی اس کے ملنے سے جو صورت ملتی ہے اس کو سورہ قیاس کہتے ہیں۔ اور وہ جو مقدمات قیاس ہے اس کے مضامین اور معانی کہ یا یقینی ہے یا ظنی ہے وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں مادہ قیاس۔ اس اعتبار سے اس کے 5 قسمیں ہیں: قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی۔ اور ان قیاسات کے بارے میں جو علوم ہے اس کو کہتے ہیں صناعات خمسہ۔ صناعات خمسہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ان 5 صناعات کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں قیاس برہانی یعنی صناعت برہان ہم پڑھ چکے ہیں۔ صناعت برہان نہیں بلکہ قیاس برہان ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، اور اس کی مقدمات یقینیہ جو ہے وہ 6 ہیں۔ اس میں سے اولیات، فطریات، حادثیات اور مشاہدات، تجربیات اور متواترات ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم قیاس جدلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیاس جدلی جو ہے اس کو صناعات جدلی میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، اپنے کچھ اقسام ہیں، اور اس کے بہت سارا پورا بحث ہے، اس میں پورا ایک فن ہے۔ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ سے بنا ہو یا کسی ایک فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے خواہ صحیح ہو یا غلط، یعنی مقدمات مشہورہ ہو یا مسلمات ہو ان کے نزدیک، یا ایک فریق جو ہے اس کے مانے ہوئے مقدمات ہوں، اس سے مرکب ہو۔ اس لیے جہاں پر بھی مناظرے ہوتے ہیں دو نظریات کے درمیان، تو اس میں سے اکثر قیاس جدلی ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط، لیکن وہ اس کو مقدمات بنا کے اس سے قیاس بنا کے اس پہ بحث ہوتی ہے۔ مثلا قیاس جدلی میں یہ مقدمات ہے: جانور ذبح کرنا برا کام ہے۔ یہ کس کے مقدمات ہیں؟ یہ ہندو مذہب کے مقدمات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنا برا کام ہے، اور ہر برا کام واجب الترک ہے، تو جانور ذبح کرنا واجب الترک ہے۔ تو یہ مقدمات ہے، یہ ان کے مانے ہوئے مقدمات ہے، خاص فریق کے مانے ہوئے مقدمات ہے۔ اس طرح بہت سارے مقدمات ہیں کہ دونوں کے ہاں مشہور ہوتے ہیں، بعض صحیح ہوتے ہیں بعض غلط ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہے۔ تو یہ ابھی ان کے مقدمات ہیں، اور اس کے بارے میں قیاس جدلی کے بارے میں صناعت جدلیہ میں بحث ہوتی ہے، جس کو علم مناظرہ کہتے ہیں۔ اور اس علم مناظرہ یہ بہت بڑا فن ہے، اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس اصول کے بنیاد پر وہ بحث ہوتی ہے، اس کے اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ تو جانور ذبح کرنا برا کام ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا بری بات ہے، لیکن اس کا مراد اس سے وہ جانور ہے جو حلال جانور ہے اس کا ذبح کرنا، اور ہر برا کام جب یہ برا کام ہو تو برا کام تو ترک کرنے کی واجب ہے، تو جانور ذبح کرنا واجب الترک ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کے مثال، اس کے مقدمات جو مشہورہ ہیں اور یا کسی فریق کے مانے ہوئے مستلزم مقدمات ہے، چاہے خواہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ دوسرا قیاس خطابی، یہ مشہورہ تو یہ ظنی ہے۔ خطابی میں ایسی مقدمات سے مرکب ہوتا ہے جو ظنی ہوتا ہے، اس میں غالب گمان صحیح ہونے کا ہوتا ہے، جس طرح یہ مقدمہ ہے۔ اور یہ قیاس خطابی جو ہے صنعت
خطابت میں اس کے ذکر ہے، اس کے اپنے اصول، اپنے قواعد، اپنے اصطلاحات ہیں. اس کو عام طور پر جو خطابت تقریر وغیرہ کرتے ہیں اس کے اپنے مقدمات بناتے ہیں، لیکن غالب عموماً اس میں صحیح ہونے کا ہوتا ہے. جس طرح زراعت نفع کی شے ہے اور نفع کی شے قابل اختیار ہے، بس زراعت قابل اختیار ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس خطابی، اور اس سے بحث ہوتی ہے صنعت خطابت میں. چوتھی قسم جو ہے قیاس شعری ہے. قیاس شعری ایسے مقدمات سے مرکب ہوتے ہیں کہ جو جس کا منشا خیال محض ہو، خواہ واقع میں صحیح ہو یا غلط. مثلا اس کا بھی الگ ایک صنعت ہے، الگ ایک فن ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اسے بعد میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بحث کریں گے. زید چاند ہے. ایک شاعر ہے، اس کے ذہن میں اس نے اس کو تشبیہ دی، کس سے؟ زید سے، کہ زید چاند ہے. اور پھر کہا کہ چاند روشن ہوتا ہے، چاند روشن ہوتا ہے. تو چاند، زید کو چاند مانا اور چاند روشن ہوتا ہے تو زید روشن ہے. تو یہ اس کے منشا کیا ہے؟ محض خیال ہے، واقع میں صادق ہو یا کاذب ہو، اس سے بحث نہیں ہے. اور اس صنعت کو قیاس شعری، صنعت شعری میں بحث کرتے ہیں. اس کے اپنے اصول، قواعد ذکر ہیں. قیاس سفسطی، سفسطہ کہتے ہیں مغالطے کو. قیاس سفسطی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہوتے ہیں جو محض وہمی اور جھوٹے ہوتے ہیں. اس میں صرف اپنے خصم کو خاموش کرنا ہوتا ہے، کہ اس کو کسی طرح خاموش کر لے. وہ مقدمات اکثر وہمی اور جھوٹے ہوتے ہیں. اس کا الگ ایک صنعت ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت مغالطہ. اور مغالطہ میں پھر معنویہ، لفظیہ، اور اس کے پھر اشتراک ہوتا ہے اسم میں. مشترک ہوتا ہے ایک اسم، وہ ایک معنی کے لیے مانتا ہے اور دوسرا دوسرے معنی کے لیے. کچھ مقدمات میں یعنی یا صغرا یا کبرا میں کوئی فرق ہوتا ہے، یا کلیت جزئیت میں کسی طرح یعنی اپنے خصم کو خاموش کرنے کے لیے ایک مغالطہ بناتا ہے. اور وہ قیاس ہے جو مقدمات سے مرکب ہو، جو محض وہمی اور جھوٹے ہو. مثلا یہاں پر ہر موجود شے، اس مقدمے میں یہ بنایا ہے کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے. یعنی جو چیز اس نے جو مقدمہ بنایا، اس مقدمے میں یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ اشارے کے قابل ہے، ہم اس سے کو اشارہ کر سکتے ہیں. تو جب اشارے کے قابل ہے تو وہ جسم والا ہے، جس کو ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیوار ہے، یہ بورڈ ہے، یہ مارکر ہے، اور مختلف چیزیں ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں. تو جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں تو وہ جسم والا ہے. بس یہ نتیجہ نکالا، صغرا اور کبرا ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ ہر موجود شے جسم والا ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ ہر موجود شے جسم والا نہیں ہے. اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے منزہ اور پاک ہے. تو جسم والا ہونا، جس طرح عقل ہے، یا اللہ رب العزت کی ذات ہے، فرشتے ہے، جنات ہے. تو ہماری بھوک ہے، پیاس ہے، ہمیں سردی لگتی ہے، اس سردی تو اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اور اس کو ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہے وجود ہے، اس کے اپنے الگ ایک وجود ہے، لیکن اس کو ہم اشارہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ مقدمات جو ہے یہ جھوٹے ہیں. اس طرح مغالطہ کتاب میں جو دوسری مثال دی ہے کہ ایک تصویر ہے، اس پہ گھوڑے کی تصویر ہے، اور کوئی کہے کہ یہ گھوڑا ہے اور گھوڑا ہنہناتا ہے، تو یہ بھی ہنہناتا ہے، یہ گھوڑا جو ہے یہ بھی ہنہناتا ہے، حالانکہ وہ تصویر میں ہے. لیکن اس نے مقدمہ ایسا بنایا کہ اس کو تصویر کو اصل کے ساتھ بات کی اس میں، اور اس سے ایک مغالطہ بنایا صرف اپنے خصم کو خاموش کرنے کے لیے، اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ نے جو بات کہی. جس طرح یہ ہے کہ ہر موجود شے اشارہ کے قابل ہے، جو چیز موجود ہو تو اس کو آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اشارے والا ہو، جسم والا ہو، بس ہر موجود شے جسم والا ہے.
تو اس وجہ سے یہ مغالطہ ہے۔ اور مغالطہ میں ایک دوسری مثال بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الانسان یأکل الدجاجہ والدجاجۃ یأکل القاذورات فالانسان یأکل القاذورات، تو انسان اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کو، لیکن یہ مغالطے کی بہت سارے اقسام ہیں، اس کا الگ ایک صنعت ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت مغالطہ۔ تو پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ان 5 صنعت جو ہے اس میں سے ہر ایک کی قواعد، ضوابط، اس کے اصطلاحات وہ بیان کریں گے۔ اور آج کے لیے یہ سبق کافی ہے انشاءاللہ، اور یہ ہمارے ملقات کا تفسیر المنطق کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر المنطق اور شرح تہذیب شروع کریں گے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔